کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کامیاب فیکٹری صرف مشینوں اور مزدوروں سے نہیں بنتی، بلکہ زمین کے نیچے، سڑکوں کے کنارے اور ہواؤں میں بکھری کہانیوں سے جڑی ہوتی ہے؟ کیا خام مال کی نزدیکی اور سستی بجلی کسی کمپنی کو اس کے حریفوں سے آگے نکال دیتی ہے؟ تب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی وہ لمحہ ہے جب ایک چھوٹا سا کارخانہ ایک بڑی صنعت میں بدل جاتا ہے؟ تو آخر وہ کون سا مقام ہے جہاں زمین، طاقت، انسان اور سرمایہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کامیاب انڈسٹری لگانے کے پیچھے چھپی اصل سائنس کیا ہے؟ کامنٹس میں ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنی فیکٹری کہاں لگائیں گے اور کیوں؟ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا، جس میں ہم بات کر رہے ہیں ریکوائرمنٹس فار سیٹنگ اپ این انڈسٹری لوکیشن کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائٹ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ جگہ کی ضروریات پر۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ لینڈ یعنی زمین سستی ہو تاکہ انڈسٹری یعنی صنعت قائم کرنے کا خرچہ کم آئے اور انویسٹرز یعنی سرمایہ کار آسانی سے انویسٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ زمین ابنڈنٹ یعنی کافی مقدار میں دستیاب ہو تاکہ اگر بزنس کو بڑھانے کی ضرورت پڑے تو اونرز اپنی موجودہ انڈسٹریز کو آسانی سے ایکسپینڈ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لینڈ کا ویل ڈرین ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہیوی رین فال یعنی زبردست بارش کی صورت میں فیکٹری میں پانی نہ بھرے اور پروڈکشن یعنی پیداوار کا عمل متاثر نہ ہو۔ یہاں ویل ڈرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پانی کے بہاؤ کا ایسا نظام موجود ہو جو اضافی پانی کو باہر نکال سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر یا ٹرانسپورٹ کے انتظام کی طرف۔ یہاں ضروری ہے کہ بھاری، چیپ اور کوئک ٹرانسپورٹ یعنی بڑے، سستے اور تیز رفتار ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہو تاکہ را مٹیریل اور فنشڈ پروڈکٹ یعنی تیار شدہ مٹیریل کم لاگت میں اور جلدی مارکیٹ تک پہنچ سکیں۔ اس سہولت کا فائدہ یہ ہوگا کہ پر یونٹ کاسٹ اور ٹرانسپورٹ ایکسپنس دونوں کم ہوں گے، جو کمپنی کو پرائسنگ ایج یعنی قیمتوں میں برتری فراہم کرے گا کمپیٹیٹرز یعنی حریفوں کے مقابلے میں۔ اس سے کمپنی کے پروفٹس میں واضح اضافہ ممکن ہوگا۔ یہ تمام پوائنٹس انڈسٹری سیٹ اپ کی نیسیسٹیز یعنی بنیادی ضروریات کو واضح کرتے ہیں۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ ایک فیکٹری یا انڈسٹری کے لیے موزوں لوکیشن کس طرح منتخب کی جائے تاکہ نہ صرف کم خرچ میں فیسلٹی سیٹ اپ ہو بلکہ مستقبل میں ترقی بھی یقینی بنائی جا سکے۔ آج ہم مارکیٹ ایکسس اور اس کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ قریب واقع مارکیٹ کی بدولت ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر مارکیٹ بڑی ہو تو اکانومیز آف اسکیل کی وجہ سے کمپنی کو زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سال بھر ڈیمانڈ سٹیبل رہتی ہے تو کاروبار کو مسلسل فروخت اور مستقل انکم حاصل ہوتی ہے۔ یہی سٹیبلٹی کسی بھی بزنس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کریڈیٹرز اور کنٹریکٹرز کو بر وقت ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے۔ کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے، اور کانٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو معاہدے کے تحت کوئی کام مکمل کرتا ہے، جیسے عمارت بنانا۔ اب ہم را مٹیریلز کی بات کرتے ہیں۔ اگر را مٹیریلز کا سٹیبل سپلائی موجود ہو تو کمپنی آسانی سے ہائی ڈیمانڈ کے وقت سپلائیز آرڈر کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کمپنی کی امیج ایک ریلائبل سورس کے طور پر بنتی ہے، جس سے سیلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیئرنیس ٹو دا فیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹس کے امکانات بھی گھٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پر یونٹ قیمت لو رہتی ہے، جو کمپنی کو ایک واضح پرائسنگ ایج فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹیکنیکل ٹرم پرائسنگ ایج اس پہلو کو ظاہر کرتی ہے کہ کم لاگت پر پیداوار ہونے کی وجہ سے کمپنی کو مقابلے میں بہتر قیمت لگانے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری ڈسکشن میں ہم ایک بہت ضروری موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس میں لیبر کی دو اقسام کا ذکر ہے، اسکلڈ اور ان اسکلڈ لیبر۔ ہمارے پاس مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے مزدور موجود ہیں۔ یہ دونوں ملازمین کم تربیت میں کام شروع کر سکتے ہیں، جس سے انڈکشن کاسٹ اور ٹائم دونوں کم ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے آپریشن سموتھ رہتے ہیں۔ ایک ایجوکیٹڈ لیبر فورس کی بات کریں تو ایسے کارکن مشینیں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپریٹنگ انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں جو کہ خود انسٹالیشن اور آپریشن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ وہ سکلز ہیں جو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی جاتی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ اسکلڈ لیبر نہ صرف مشینیں آپریٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے نئے آئیڈیاز اور سکلز استعمال کرتے ہوئے ورک پریکٹسز میں امپروومنٹس بھی سجیسٹ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ویج کاسٹس کم ہوتے ہیں، جس سے ایک چیز بنانے کی پر یونٹ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کو اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں پرائسنگ ایج ملتا ہے اور پروفٹس انکریز ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکلڈ لیبر نہ صرف دستیاب وسائل کی صورت میں کام آتی ہے بلکہ وہ فیکٹری یا کمپنی کے لیے نئی آئیڈیاز اور انوویشن بھی لے کر آتی ہے، جبکہ انسکلڈ لیبر بنیادی لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ خلاصے کے طور پر لیبر کی دونوں اقسام کو استعمال کرنے کا یہ بیلنس طریقہ آخرکار کارکردگی یعنی ایفیشنسی اور مارکیٹ میں مقابلے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاور کیپٹل کمیونیکیشن اور گورنمنٹ پالیسی کے بارے میں۔
پاور یعنی توانائی سے متعلق نظام جو کہ ایک چیپ سورس آف پاور یعنی سستی توانائی کا ذریعہ آپ کو پیداوار کی قیمت کم کر کے مارکیٹ میں پرائسنگ ایج دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یونٹ پروڈکٹ بنانے کی لاگت کم ہوگی اور اس سے کمپنی کے پروفٹس بڑھیں گے۔ آلدو یہ بھی ضروری ہے کہ بجلی کے ذرائع ریلائبل یعنی معتبر ہوں تاکہ سڈن سپائک ان وولٹیج یعنی اچانک وولٹیج میں اضافے کی صورت میں مشینیں ڈیمیج نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کیپٹل کی، جس کا مطلب ہے سرمایہ۔ چیپ سورسز آف کیپٹل یعنی سستا سرمایہ انٹرسٹ فری لونز یعنی بغیر سود کے قرضہ فراہم کرتا ہے آئدر اسٹیٹ یا پرائیویٹ بینک سے۔ یہ سرمایہ کمپنی کو فکسڈ ایسٹس یعنی طویل مدتی اثاثے جیسے کہ زمین، ٹیلی کمیونیکیشنز یعنی بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی اور مشینری میں سرمایہ کاری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فکسڈ ایسٹس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ایسٹس لمبے عرصے تک فائدہ دیتے ہیں اور ایک بار قائم ہو جانے کے بعد ان کی ویلیو وقت کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ کمیونیکیشن یا مواصلاتی نظام بھی ایک بنیادی حصہ ہے کیونکہ چیپ کمیونیکیشن سروسز یعنی سستے رابطے کی سہولیات موجود ہونے چاہیے۔ یہ سروسز اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہ کسٹمر اور پروڈیوسر کے درمیان لنک قائم کرتی ہیں جو کسی بھی کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں گورنمنٹ پالیسی یعنی حکومتی پالیسیاں جیسے کہ سبسڈیز کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ پالیسیاں بتاتی ہیں کہ آیا حکومت کسی انڈسٹری کو مدد فراہم کرتی ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے انڈسٹری سیٹ اپ کے لیے لوکیشن کے ضروری عناصر پر بات کی۔ شروع میں جگہ اور زمین کی ضروریات بتائی گئیں جیسے کہ سستی زمین اور ویل ڈرینڈ نظام، ساتھ ہی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر یعنی بڑے، سستے اور کوئک ٹرانسپورٹ کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ را مٹیریل اور تیار شدہ مٹیریل بہتر انداز میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد مارکیٹ ایکسس کی تفصیل بیان کی گئی کہ قریبی مارکیٹ اور اکانومیز آف اسکیل کس طرح کمپنی کے پروفٹس کو بڑھاتی ہیں۔ را مٹیریلز کے سٹیبل سپلائی اور فیکٹری کے نزدیک ہونے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا کہ کس طرح ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور خطرات کم ہوتے ہیں۔ لیبر کے حوالے سے اسکلڈ اور انسکلڈ دونوں قسم کے افراد کی ضرورت اور ان کے رولز مثلا مشین آپریشن اور ٹرک ڈرائیونگ پر بات ہوئی۔ آخر میں پاور، کیپٹل اور کمیونیکیشن کی اہمیت بیان کی گئی کہ کم قیمت پر ریلائبل پاور، ایزی کریڈٹ فیسلٹیز اور مؤثر رابطے کس طرح کمپنی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کوشچن 1، صنعت کے لیے جگہ کے انتخاب میں کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ A چیپ لینڈ، B ریلائبل پاور، C اسکلڈ لیبر، D آل آپشنز۔ آنسر 1 آپشن D آل آپشنز۔ کوشچن 2، مارکیٹ کے قریب ہونے سے صنعت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ A لو کاسٹ، B ہائی رسک، C لو ڈیمانڈ، D نو بینیفٹ۔ آنسر 2 آپشن C لو کاسٹ۔ کوشچن 3، پانی کے اچھے نکاس والی زمین یعنی ویل ڈرینڈ لینڈ کیا یقینی بناتی ہے؟ A نو فلڈ، B مور سوئل، C کولڈ ویدر، D ہائی کاسٹ۔ آنسر 3 آپشن A نو فلڈ۔